نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي۔ گرامی قدر حاضرین و ناظرین اور سامعین، آج تربیت اولاد کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو انبیاء جیسی ہستیوں نے اللہ سے مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نبوت جیسی نعمت اور منصب کے بعد انبیاء کرام کا بھی اولاد مانگنا، یہ اولاد کی اہمیت ہمیں بتا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہو اتنی اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ لہذا اولاد کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اولاد ہماری رعیت ہے اور ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں ایسا فکر مند رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم ان کی تربیت کر لیں۔ عام طور پر بچوں کی تربیت کے جو ذرائع اور اسباب ہے وہ چار ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ ہے، پھر استاد ہے، پھر ممبر و محراب ہے اور پھر معاشرہ ہے۔ اب ان میں سے معاشرے نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا اور جی یہ دور کسی کو نصیحت کرنے کا نہیں ہے۔ معاشرے کا تو یہ حال ہے، اگر ہم معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تو ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے گناہ ہیں حضور علیہ السلام جو قیامت کی نشانیوں میں سے بتائے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں استاد ہے تو استادوں کو جب ہم بتاتے ہیں، استادوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس آ کر اگر آپ کے بچے صحیح طریقے سے پیریڈ ہی لگا لے جو ہم نے جو ان کو پڑھانا ہے تو بڑی بات ہے، نصیحت تو دور کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ممبر و محراب کو دیکھتے ہیں تو ممبر و محراب سے یا تو وہ تربیت کی باتیں نہیں کی جاتی ہے، اور اگر کہیں تربیت کی بات کی بھی جاتی ہے تو جمعے کے دن احباب اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگ وہ خطبے کی بھی آخر میں آتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر دیں، اور اولاد کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، ورنہ وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین کہ یہی اولاد ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں ہمارا تو صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، ماڈرن سا نام رکھ دیا، پھر ماڈرن سے اسکول میں ڈال دیا، پھر اس نے جناب والا تعلیم کے حصول کے بعد اس نے ملازمت اختیار کی، پھر اس کو پینشن ملی، پھر اس نے جو ہے نا اس کے بعد کوٹھی بنائی، گاڑی لی، اور جی فلاں کا بچہ بہت کامیاب وقت گزار رہا ہے۔ ہم بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اگر پریشان ہیں تو یاد رکھیے مستقبل کہتے آنے والے زمانے کو، یہ دنیا اس طرح سے آنے والا نہیں ہے۔ ہم جب مریں گے تو مرنے کے بعد بھی ایک مستقبل ہے۔ اگر ہم بچوں کے متعلق پریشان ہیں کہ ہم نے ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو یاد رکھیے پھر مستقبل یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن ادب سے اور اچھی تربیت سے بڑھ کر کسی والدین نے اپنے بچوں کو تحفہ نہیں دیا۔ سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے کیا ہے کہ ہم ان سے
تربیت ان کی کر لیں اور ہم ان کی دین کے معاملے میں بھی ہم فکر مند رہے۔ میرے دوستو، حدیث میں یہ آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، بنی آدم مرتا ہے اعمال ختم ہوتے ہیں، مگر تین قسم کے اعمال یاد رکھیے، تین قسم کے اعمال ختم نہیں ہوتے ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ان تین میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، علم نافع ہے، اور وہ اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ تو اب اولادوں کو ہم جب دیندار بنائیں گے، مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اعلموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا سبعا، بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائے، واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو ان کی تنبیہ کر دو، اور وفرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بسترے الگ کر دو، بچے کا بستر بچی سے الگ کر دو۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام نے زبان نبوت سے جو کچھ فرمایا وہ موتی ہے، حکمت برے وہ موتی ہے، ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے ایسے ہی کیا، یاد رکھیے ہم خود اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں کہ دروازے پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچے کو جاؤ اس کو بتاؤ کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ جب ہم ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے، بچوں کو ہم جھوٹ سکھلائیں گے تو ان کی کیسی تربیت ہوگی؟ اور جب ہم کسی پڑوسی کے، کسی ہم رشتہ دار کے بچوں کے سامنے اس کی بدخوائی کریں گے اور غیبت کریں گے تو اس کی محبت میں ان پڑوسیوں کے لیے اور ان رشتہ داروں کے لیے وہ محبت کیسی پیدا ہوگی؟ لہٰذا والدین یہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ایسی ہم حرکات کریں، ایسے اعمال کریں کہ بچے ان سے کچھ سیکھیں اور ہم بچوں کو خلاف شرع کاموں سے دور رکھ دیں۔ اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی بچے کو کہے آؤ یہ لے لو، اور جب بچہ پاس آ جائے اور وہ اس کو کچھ نہ دے تو یہ بھی دھوکے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا